تو مریم صاحبہ تو بطور وزیر اعلیٰ آپ ان سے اپنا کمپیریزن کریں گنڈا پور صاحب, آپ کے جلسے بھی ناکام, آپ کی سیاست بھی ناکام, آپ کی گورننس بھی ناکام. جن ہاتھوں میں کے پی کی باغ دوڑ ہے وہ سیاسی طور پہ بھی ناکام کر چکے اپنی پارٹی کو, 2 فلاپ جلسے کر کے. سڑکیں خالی ہیں, روٹ کھلے ہیں, ہم نے تو مکمل طور پہ فری ہینڈ دیا کہ آپ آئیں جلسہ کریں, جلسہ کا فراہم کی, سیکیورٹی فراہم کی, مگر اس کے باوجود بہت ناکام رہے ہیں. کسی صورت بھی پورے پاکستان میں اپنے لوگوں کو گیلونائز کرنے کی کوشش کی, موبلائز کرنے کی کوشش کی, مگر لوگ اکٹھے نہیں کر سکے. تو دیکھیے مہنگائی جو کم ہوئی ہے, آپ کے جو دنیا بھر کے بڑے ادارے ہیں, مالیاتی ادارے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر رہی ہے. آج بلومبرگ نے ایک آرٹیکل دیا کہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ایشیا کی ایمرجنگ مارکیٹس میں سے بہترین مارکیٹس میں سے ہے. سٹاک ایکسچینج میں جو تیزی دیکھی گئی ہے, فچ کی ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں, موڈیز کی ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں. یہ وجوہات ہیں کہ عوام نے ان کے جلسے کو مسترد کیا کہ مہنگائی میں کمی صرف نہیں ہوئی, جو ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں, ایکسپورٹس میں 14% اضافہ ہے. یعنی جب ایکسپورٹس آپ کی 14% اوپر جائیں گی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا, اور پیچھے جو شرح سود کو کم کیا گیا, پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے, اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی. تو یہ بیسیکلی خوف زدہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ترقی نہ کرے. آئی ایم ایف کے خط کیوں لکھے گئے تھے, ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی دعائیں کیوں کی گئی, باہر آئی ایم ایف کے باہر احتجاج کیوں کیا گیا تھا. تو یہ جو آئی ایم ایف کو خطوط لکھنے کا سلسلہ تھا, ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش تھی, یہ چاہتے تھے کہ یہ اکانومی ترقی نہ کرے. ان کے دور میں یہ تنزلی کی طرف گئی تھی. تو ان کی تو ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ اس ملک میں تباہی بربادی پھیلائی جائے, انارکی پھیلائی جائے. تو یہ اس ترقی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں, اور آج کے جلسے کا اور پچھلے جلسے کا اور ان کی تمام پریس کانفرنسز کا ایک ہی مقصد ہے, جو یہ پریس کانفرنسز میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کریں. جو این آر او لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرح تو این آر او نہیں ملے گا آپ کو. جو کیسز ان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, ان کو بھگتنا بھی پڑے گا, ان کا جواب بھی دینا ہوگا, قانونی طور پہ اس کو دیکھنا ہوگا. اس کے آپ کے خلاف irrefutable ایویڈنس موجود ہے, 9 مئی کے معاملات ہیں. تو یہ جو این آر او لینے کی کوشش ہے, آپ بتا دیں آپ کے جلسے کا مقصد کیا, بیانیہ بتا دیں, چلیں ایک لائن میں بتا دیں کہ جی ہمارے جو ہم یہ جلسہ کرنے گئے ہیں اس کا بیانیہ یہ ہے. تو یہ جو ناکامی ہے یہ ان کی کھل کے سامنے آ چکی ہے. ان کے جلسے میں نہ لوگ آ رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ جو انہوں نے اپنے ضلعوں میں ٹرانسپورٹ دی, وہ بھی کئی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خالی جلسہ گاہ میں پہنچی ہے. تو یہ لوگوں کو ڈھو کے لایا جا رہا ہے کہ وہ جلسے میں شرکت کریں. اور اگر ڈرون شاٹ آپ جلسے کا دکھائیں, جو کہ معمول ہوتا ہے, ہم بھی اپنے جلسوں کا ڈرون شاٹ دور سے زوم آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں, تو انہیں میں کہتا ہوں آپ ڈرون شاٹ دکھا دیں کہ کتنے لوگ جلسہ گاہ میں موجود ہیں. تو یہ ناکامی در ناکامی جو ہے ان کے حصے میں آ رہی ہے. اور جتنے انہوں نے بڑکی ماری تھی اس جلسے کے حوالے سے, جتنے بڑے بڑے بلند و باند دعوے کیے تھے, وہ آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے جو زبان استعمال کی, اور اس کے بعد جس طرح کے انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب جا رہے ہیں, تو پنجاب کی روایت ہے کہ ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. پنجاب نے اپنی روایت قائم رکھی, اور پنجاب نے آج سڑکیں بھی کھلی رکھی, پنجاب نے رستے بھی کھلے رکھے, پنجاب نے سیکیورٹی بھی دی. مگر میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی, وہی بات ہے ہمیشہ کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ بڑکے مار کے فلاپ جلسہ کرنے سے بہتر تھا. 2 دفعہ آپ کو ناکامی ہو چکی ہے, آپ کو اجازت بھی دی جاتی ہے, سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے, جلسہ گاہ بھی دیا جاتا ہے, تمام طرح آپ کو فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں, فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے, نہ کرسیاں روکی گئیں, نہ ساؤنڈ سسٹم روکا گیا, نہ کنٹینر لگانے سے منع کیا گیا. مگر آج ایک اور میں مذمت کرنا چاہتا ہوں, لطیف کھوسا صاحب نے چیف جسٹس کو اوے کر کے پکارا اور غلط زبان استعمال کی, اور کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا, اور اس طرح کی باتیں کی. تو دیکھیے آپ اس حد تک نہ جائیں. اداروں کے خلاف جو آپ عدلیہ کے خلاف بھی ایک محاذ رہی آپ نے شروع کی ہوئی ہے, پہلے بھی آپ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر چکے تھے, آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یہ تو تڑا والی لینگویج چیف جسٹس کے بارے میں ایک سینئر وکیل کہے, یہ زیب نہیں دیتا. میں تو میرا خاندان آپ کو 1960 سے جانتا ہے, جب آپ نے وکالت شروع کی تھی. تو بہت ساری باتیں میں کرنا نہیں چاہتا. اگر کوئی آپ کو کمپلیکس ہے, یہ سردار لفظ جو آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ سردار نہیں ہیں,
تو وہ ہر ٹرائب کا ایک اپنا سسٹم ہے سردار کو نامنیٹ کرنے کا, سردار کو سلیکٹ کرنے کا. اس پہ اتنا ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ چیف جسٹس کو آپ نے برا بھلا کہا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور یہ بالکل کنٹیمپٹ کے برابر ہے. اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. علیم گنڈا پور صاحب ناکام جلسہ, آپ نے دوسری دفعہ ایک ناکام جلسہ کیا. کس بات کی آپ کی وزارت اعلیٰ ہے کہ آپ ہر فرنٹ پہ ناکام ہیں؟ آپ آئے نا کمپیریزن کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے اندر وہ صحت کا شعبہ ہو, تعلیم کا شعبہ ہو, انفراسٹرکچر ہو, ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا نام بنایا ہے. انہوں نے ایک پراپر ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز لے کے آئی ہیں اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں, سوشل سیکٹر پہ بھی توجہ ہے, نئے ہسپتال بھی بن رہے ہیں, یونیورسٹیاں بھی بن رہی ہیں. اور دیکھیے میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف صاحب نے 10 سال پنجاب کے صوبے میں جو نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں, ایک لیگیسی چھوڑی ہے, اس کو بہت اچھے طریقے سے مریم صاحبہ آگے لے کر چل رہی ہیں. وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب نے مہنگائی میں کمی واقع کی ہے, ایکسپورٹس بڑھائی ہیں اور معاملات بہتر ہوئے ہیں اور بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم نے بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی دی ہے, اس سے بہت بہتری آئی ہے. پنجاب نے اپنی سبسڈی دی, وفاق نے اپنی دی. تو مریم صاحبہ تو بطور وزیر اعلیٰ آپ ان سے اپنا کمپیریزن کریں. گنڈا پور صاحب, آپ کے جلسے بھی ناکام, آپ کی سیاست بھی ناکام, آپ کی گورننس بھی ناکام. انہوں نے اپنی گورننس کے اندر جو اعلیٰ معیار قائم کیا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے نئے پروجیکٹس بھی لے کے آ رہی ہیں, وہ اپنے صوبے کے عوام کے لیے فلاح و بہبود کے منصوبے بھی لے کے آ رہی ہیں, وہ آئی ٹی میں بھی انٹرونشنز کر رہی ہیں, وہ الیکٹرک بائکس کے حوالے سے بھی انٹرونشنز کر رہی ہیں, وہ کینسر ہاسپٹل بھی بنا رہی ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کی 12.5 سال سے حکومت ہے کے پی کے اندر, آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ ایجوکیشن پہ توجہ نہ دیں؟ آپ نے ایجوکیشن کا ایک بڑا منصوبہ بتا دیں, ایک بڑی یونیورسٹی بتا دیں, ایک بڑا ہسپتال بتا دیں جو آپ نے بنایا ہو, ایک بڑا ڈیم بتا دیں جو منطقی انجام تک پہنچا ہو, جس کا پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہو. تو 12.5 سال کی کے پی کی ناکام حکومت کوئی ایک بڑا پروجیکٹ نہیں ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. ہماری پنجاب کی ایک لیگیسی پچھلی اپنی جگہ پہ, مگر ان 4-5 ماہ کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ نے ریکارڈ قائم کیے ہیں, آ کے مقابلہ کر لیں. تو یہ کام آپ بھی کریں. خیبر پختونخوا کے عوام یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے لیے منصوبے لگائے جائیں, ان کو ایجوکیشن ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جائیں, ان کے صوبے میں ترقی ہو. وہ بھی ہمارا صوبہ ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان سے پیار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کا دور دورہ پورے ملک میں پھیلے. مگر جن ہاتھوں میں کے پی کی باغ دوڑ ہے وہ سیاسی طور پہ بھی ناکام کر چکے اپنی پارٹی کو, 2 فلاپ جلسے کر کے تمام تر فیسلٹیز کے باوجود, اور گورننس کے اندر ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ حال ہے کہ تباہ حالی ہے. ایجوکیشن سیکٹر کی, ہیلتھ سیکٹر کی, کرپشن ریمپنٹ ہے. روز نیا سکینڈل آتا ہے, کبھی ٹمبر مافیا کا, کبھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا, کبھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسوں کا, کبھی جو ہے وہ شاہانہ اخراجات کا. تو وہاں پہ جو کے پی کے اندر حالات ہیں ایڈمنسٹریشن اور گورننس کے, مکمل طور پہ کے پی گورنمنٹ اور علی امین گنڈا پور صاحب ناکام ہو چکے, کیونکہ فوکس ہی نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ صوبے کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکے. سیاست بھی ناکام, گورننس بھی ناکام, ایڈمنسٹریشن بھی ناکام. تو یہ بہت برا سلوک ہو رہا ہے کے پی کے عوام کے ساتھ, ان کے وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں. کاش آپ نے سپورٹس کے لیے کچھ کیا ہوتا, کاش آپ نے وہاں پہ کوئی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز کرائے ہوتے, جس طرح پنجاب میں وفاق میں ہو رہے ہیں, جس طرح یوتھ پروگرام چل رہا ہے ہمارا, جس طرح ہماری آئی ٹی کی انٹرونشن چل رہی ہیں. تو سیاسی طور پہ ناکام اور ایڈمنسٹریٹو اور گورننس کے طور پہ بھی ناکام. اور اب آپ کا آگے جو ہے وہ بڑا تاریک مستقبل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے فلاپ جلسے کا جو ہے وہ دوبارہ یہ جرت نہیں کریں گے کہیں جلسہ کرنے کی, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ پورا زور لگا کے پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے کر کے پھر بھی وہ خاطر خواہ جو ہے وہ لوگ جمع نہیں کر سکے اور جلسہ ناکام ہوا. تو گورننس پہ توجہ دیں, لوگوں پر توجہ دیں, عوام پر توجہ دیں, اور یہ بڑکیں, بدتمیزی, بد زبانی, بد اخلاقی اس کو چھوڑیں اور عوام کی خدمت کریں جس کے لیے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جو معیشت کی صورتحال مزید بہتر ہوگی, اور ہماری کوشش ہے کہ یہ مہنگائی جو کم ہوئی اس کے اثرات پورے پاکستان میں عوام کی دہلیز تک پہنچیں, اور انشاءاللہ جب معیشت ٹیک آف کرے گی ہر شہری خوشحال ہوگا. اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم ایک مستحکم پاکستان چاہتے ہیں, عزم استحکام ہمارا ویژن ہے, اور ملک میں امن بھی قائم کریں گے اور معیشت کو جو ہے وہ ٹیک آف بھی کرائیں گے. اور انشاءاللہ ہماری معیشت جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دنیا کی ایمرجنگ اکانومیز کے اندر اور بہترین جو ہیں وہ ممالک کی جو معیشتیں ہیں ان کے برابر کھڑی ہوگی. بہت شکریہ.